الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلام، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور طلاق۔ دوستو، مرد اور عورت میں فطری طور پر ایک دوسرے کی چاہت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی فطری ضرورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسلام میں کچھ طریقے ہیں۔ اسلام میں یہ آزادی نہیں ہے کہ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس طریقے سے چاہے اس ضرورت کو پورا کرے، بلکہ اسلامی شریعت میں ایک متعین طریقہ دیا گیا ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان مقدس رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے رفیق حیات بن جاتے ہیں، اور اس کی اسلام میں نہایت قدر اور اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف دین کہا ہے، اور پھر اسلام میں ایسے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جو اس مقدس رشتے کی بقا کی ضمانت دیتے ہیں اور اسے دوام بخشتے ہیں۔ پھر بھی بعض اوقات یہ عظیم رشتہ میلا ہو جاتا ہے اور مقدر ہو جاتا ہے، اس میں دراڑ آ جاتی ہے اور الفت اور محبت کی جگہ نفرت اور کدورت آ جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی دین اسلام کے اندر شکلیں ہیں جس کے ذریعے سے ان کا کسی طریقے سے نباہ ہو اور اس کا حل نکلے۔ ان سب کے باوجود اگر ساتھ رہنے کے بجائے الگ ہونے میں زیادہ خوشگوار رہنا ممکن ہو جائے تو ایسے وقت میں الگ ہونے کی شریعت مقدسہ میں اجازت دی گئی ہے، اور یاد رہے یہ صرف بہت مجبوری والی شکل ہے۔ اب دوستو بزرگوں، ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں کہ اگر دو شادی شدہ میاں بیوی ہیں اور وہ الگ ہونا چاہتے ہیں تو اسلام میں اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام کے اندر 3 شکلیں ہیں میاں بیوی کے الگ ہونے کی۔ اس میں ایک طلاق ہے، اور دوسرا خلا ہے، اور تیسرا فسخ نکاح۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کا تذکرہ کریں گے جو 2 نمبر پہ ہے، یعنی خلا۔ خلا کہتے ہیں بیوی کی طرف سے شوہر سے طلاق لینے کے لیے شوہر کو تیار کرنا، کچھ مال دے کر یا کسی اور طریقے سے، یعنی مہر کی معافی وغیرہ کر کر۔ یہ میاں بیوی کے الگ ہونے کی دوسری شکل ہے، یہ علیحدگی کا دوسرا طریقہ ہے۔ اس میں شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی کو ملحوظ رکھا گیا ہے، یعنی بیوی شوہر کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہ ہو، اور ان دونوں کو نکاح کی برقراری کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حدود کی پاسداری نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں بیوی کچھ معاوضے کی پیشکش کرے اور شوہر اس معاوضے کے بدل اس کو طلاق دے دے، اس کو کہتے ہیں خلا۔ بہتر شکل تو یہ ہے کہ بنا معاوضے کے اس کو طلاق دے دے اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ خلا اصل میں یہ عورت کا حق ہے اور شریعت نے یہ حق اسے دیا ہے۔ البتہ اگر خلا بلا وجہ کے، بلا ضرورت کے، کسی معقول وجہ کے بغیر اگر یہ وجود میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو منافقہ کہا ہے۔ خلا لینا یہ عورت کا حق ہے اور یہ حق اسے شریعت نے دیا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے شوہر کو راضی کرے اور وہ اسے طلاق دے، اور پھر وہ خلا لے کر الگ ہو جائے۔ یہ خلا کی شکل ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہے وہ ہے فسخ نکاح۔ فسخ نکاح کہ یہ ایک قاضی جو دارالقضاء کے دائرے میں دونوں کو الگ کرے، یہ ہے فسخ نکاح۔ اب فسخ نکاح کا وجود کب ہوگا؟ تو ایسی شکلوں میں ہوگا جہاں پر میاں بیوی کو کسی وجہ سے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن شوہر بیوی کو طلاق نہیں دے رہا، یا ہے کہ طلاق دینے والی کوئی شکل نہیں بن رہی، جیسے کہ شوہر غائب ہو گیا، مفقود ہو گیا، اتنا وقت بیت گیا ہے کہ اس کے آنے کی امید ختم ہو گئی ہے، یا ہے کہ بیوی طلاق لینا چاہتی ہے، شوہر کے پاس نہیں رہ رہی ہے، خلا کے لیے اس کو راضی کیا لیکن وہ راضی نہیں ہو پا رہا ہے، اور قاضی وقت کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب یہ دونوں ایک ساتھ رہنے کے بجائے الگ رہنے میں ان کا نفع ہے، تو قاضی وقت ان کو الگ کر دے گا، اسے کہتے ہیں فسخ نکاح۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی شوہر
اپنے علاقے سے کئی دور کسی اور وجہ سے چلا گیا، اب وہ نہیں آ رہا ہے، یا کہ اس نے وہاں پر دوسری شادی کر لی ہے جس کی وجہ سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے اب، اور یہاں پر جو بیوی ہے وہ پریشان ہے اور اس کی ضرورت وہاں پوری ہو رہی ہے، اس کی ضرورت یہاں پوری نہیں ہو رہی ہے، اور کئی سال بیت چکے ہیں۔ اب وہ کیا کرے، قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھے اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے، اسے کہتے ہیں فسخ نکاح۔ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور سب سے پہلی چیز طلاق ہے۔ یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طلاق بالکل ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لفظ طلاق کے بولنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور یہی حقیقت ہے، اور یہ حق صرف شوہر کو دیا گیا ہے۔ اگر یہ حق دونوں کو دیا جاتا تو ہم دیکھ لیں کہ جن علاقوں میں دونوں کو طلاق کا حق دیا گیا ہے ان علاقوں میں طلاق کی کثرت زیادہ ہے، یعنی عورتیں جو ہوتی ہے وہ یعنی جلد باز بھی ہوتی ہیں، اس لیے طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا گیا۔ البتہ اس کے پاس دو حق ہے، ایک تو خلا کا، دوسرا فسخ نکاح کا۔ اب شوہر جب طلاق دے گا تو طلاق کے دینے کے صحیح طریقے اسلام میں موجود ہے، لیکن ان طریقوں کو چھوڑ کر آج لوگ جہالت کی وجہ سے یا کسی یعنی غصے کی وجہ سے جو طلاق دیتے ہیں وہ بالکل غلط طریقے سے دیتے ہیں، وہ ہے 3 طلاق۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ اسلامی شریعت کے اندر بھی صحیح نہیں مانا گیا، البتہ دینے پر واقع ہو جائے گی، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے تو یہ ہر جگہ ملے گا۔ اب شوہر کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ اگر بیوی کی بعض باتیں ناپسند ہوں گی تب بھی اس کے ساتھ نباہ کرے، حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ یہ بلکہ فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ کچھ باتیں اگر ان کے اندر ناپسندیدگی والی ہے تو تم ان باتوں کو دیکھو جو ان میں خیر والی ہے۔ تو شوہر کو پوری طریقے سے حق حاصل ہے کہ وہ طلاق دے، لیکن طلاق دینے کے لیے شریعت نے صرف مجبوری میں طلاق دینے کے لیے اجازت دی ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جتنی چیزیں جائز ہیں ان میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ طلاق سے ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر یہ حق عورت کو بھی دیا جاتا تو ظاہر سی بات ہے گھر بالکل تباہی کی طرف عام ہو جاتے۔ شوہر کے اندر سوجھ بوجھ اور اسی طریقے سے دیر سے اور سوچ کر فیصلہ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے مردوں کے اندر عورتوں کے بالمقابل، اس لیے شریعت نے مردوں کو طلاق کا حق دیا ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لے کہ شریعت نے مردوں کو طلاق کا حق دے کر عورتوں پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ عورتوں کے پاس بھی 2 راستے کھلے ہوئے ہیں کہ وہ طلاق لے سکتی ہیں۔ اب شریعت یہ چاہتی ہے کہ کوئی طلاق لے ہی نہیں، اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر طلاق کا ریشو سب سے کم ہے۔ آپ اگر دوسرے مذاہب کے اندر دیکھیں گے تو ان کے ہاں طلاق کا ریشو بھی زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے حق کو استعمال کرنے کے لیے اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے۔ آپ ہندوؤں میں دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے کرسچن میں دیکھ لیجئے کہ وہ اگر کسی مجبوری میں طلاق لینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس طلاق لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ان کو قوانین کا استعمال کر کے اس کے آڑ میں انہیں طلاق لینی پڑے گی۔ اب رہی بات حکومت نے جو 3 طلاق کا قانون بنایا ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے کیا پرابلم ہے یا کہ مسلمان اسے کیوں ناپسند کر رہے ہیں، اس کی بات ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک طلاق اگر کوئی مرد دے دے کسی عورت کو تو وہ اسے رجوع کر سکتا ہے، یعنی نکاح کر کے اپنے اس مقدس رشتے کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد 3 طلاق دے دے تو اس کے بعد اس کے
دوبارہ نکاح میں آنے کے لیے صرف یہ گنجائش دی گئی ہے کہ وہ عورت کسی اور سے شادی کرے اور اس کے ساتھ وقت بتائے، اس کے ساتھ اپنی رات گزارے، اور اس کے بعد اگر وہ آدمی چاہے اور اسے طلاق دے تو اب یہ پہلے والا شوہر اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی شکل نہیں ہے۔ اس شکل کو حلالہ کہتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر اس لیے کہ کوئی طلاق دینے والا مرد صرف اس وجہ سے کسی اور سے اپنی بیوی کا نکاح کروائے، یا کہ وہ خود کسی اور سے صرف اس لیے نکاح کرے کہ دوبارہ طلاق لے کر پہلے شوہر کے نکاح میں آ جائے، اس پر شریعت نے لعنت بھیجی ہے، اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس عمل کو بھلے سے حلالہ کہتے ہیں، لیکن یہ حلالہ کروانا اور حلالہ کرنا اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ حلالے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی وہ طلاق شدہ عورت سے کوئی نکاح کرے اور اپنے اعتبار سے جب وہ اسے طلاق دے تب وہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ آج کل حلالے کو بڑا مدعا بنایا جاتا ہے، جبکہ حلالے کی شریعت میں نہ اہمیت ہے نہ تلقین ہے۔ اب جو لوگ حلالے کے اوپر اشکالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پرتھا اپنے مذہب کے اندر اور اسی طریقے سے اپنے دھرم کے اندر اس وقت موجود ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کی باتیں بھی ضرور کریں گے موقع کے اعتبار سے۔ یہ باتیں تھی طلاق اور اسی طریقے سے خلا اور فسخ نکاح کو لے کر۔ آپ دیکھتے رہیے دعوت اسلام، اور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔